نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں چند اہم مسائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو پورے محرم الحرام کے اندر روزے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ 10 رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے بعد جس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف کی ہے کہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کی قدر ہمیں نسبتاً دیکھ کے ہمیں اس مہینے کی قدر زیادہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، فرمایا جو شخص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ پر، مجھے بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سال کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کے روزہ رکھنے پر گزشتہ 1 سال کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے بطور خاص ایک عوام کو بات سمجھانے کے لیے، بلکہ حدیث کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خالف فیہ الیہود صوموا یوما قبلہ او بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے یہ عادت مبارکہ تھی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ مبارک رکھتے تھے۔ تو جب مدینہ کے اندر آئے تو وہاں پر معلوم ہوا کہ یہود جو ہیں وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو بطور شکرانہ کے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف فیہ الیہود صوموا یوما قبلہ او بعدہ، تم اس کے اندر یہود کی مخالفت کرو، تم 10 محرم الحرام سے 1 دن کا پہلا روزہ رکھ لو، اگر نہیں رکھتے تو پھر اس 10 محرم الحرام کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لو، یعنی یہود کی مخالفت کرو۔ تو دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی کفار سے تشابہ مشابہہ سے منع فرمایا ہے کہ کفار کے ساتھ جس عبادت کے اندر مشابہت ہو تو وہ عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے اندر اپنے رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ دعا کرو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو اس بات پر جو میں نے سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اس پر عمل